جی بالکل ایسا ہی ہے کہ چینی کے بحران کے بعد گندم کا بحران آ گیا۔ چینی کا بحران تقریباً 3 منتھ کے لیے تھا، اور گندم کا جو بحران ہے وہ تقریباً 8 منتھ کے لیے ہے۔ تو ہم تو 8 دن کا بحران برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ 8 منتھ کا بحران ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ تو میں سمجھتا کہ سب سے پہلے بحران جو پیدا کرنے کی شروعات ہوئی وہاں سے ہوئی، جہاں سے کسان سے گندم نہیں خریدی گئی، پھر اس کا ریٹ 4,000 والی گندم کا ریٹ 2,000 روپے ہو گیا، وہاں کسان برباد ہو گیا۔ اور اس کے بعد ڈی ریگولیٹ کا شور کیا گیا کہ ٹھیک ہے جی ڈی ریگولیٹ کر دی جائے گندم اور چینی بھی، تو بالکل ٹھیک ہے، کر دینی چاہیے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ تو پھر اگر ڈی ریگولیٹ کرنی ہے تو پھر 14 روپے کی روٹی کہاں سے آئے گی؟ پھر آٹے کا تھیلا 1810 کا وہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ ساری چیزیں آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات ہے کہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے عوام کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم مہنگائی ختم کرنے کے سارے کام کر رہے ہیں، یا فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں عوام کو۔ اور گندم کا جو بحران ابھی چل رہا ہے، جب اسٹارٹ ہوا ہے کہ وہ گندم جو 2,000 والی اب 3,000 کیوں ہوئی ہے؟ اگر آپ کی پالیسیز اتنی اچھی تھیں، آپ نے یہ عوام کو بلے بلے کروانے کے لیے یہ کہا کہ ہم نے آٹے کا تھیلا جو 2800 والا تھا ہم نے 1300-1400 میں کر لیا، کیا آپ کی کارکردگی تھی؟ نہیں تھی۔ اگر وہ کارکردگی تھی تو آج کارکردگی آپ کی کہاں گئی؟ ایک تو وہ چیز، دوسرا یہ کہ اور اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو گندم کا سٹاک ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، اس میں تاجر ملوث ہے، مل آنر ملوث ہے۔ تو جب گندم سٹارٹ پہ تھی، کوئی خریدنا نہیں چاہ رہا تھا، کوئی خرید نہیں رہا تھا آپ کے خوف کی وجہ سے، آپ کی پالیسی کی وجہ سے، تو پھر آپ نے یہ فری ہینڈ دیا تھا کہ ہم بلا سود قرضہ دینے کے لیے تیار ہیں کہ تاکہ گندم خریدی جائے۔ اور اس کے بعد جن لوگوں نے بھی گندم خریدی، کسان کے پاس تو اتنی کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ وہ 6 منتھ اپنی گندم رکھ سکے، تو اس کے بعد جن تاجروں کو آپ نے اجازت دی، فری ہینڈ دیا کہ کوئی بھی خرید سکتا تھا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک احسان والی بات تھی کہ آپ تو بلا سود قرضے دینے کے لیے تیار تھے۔ وہ جو سود تھا وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے دینا تھا، وہ عوام کے پیسے سے دینا تھا۔ تو اگر اس کے بعد عام لوگوں نے گندم خریدی، جس میں مل آنر نے خریدی ہے، جو دوسرے بزنس مین ہیں، مڈل مین جن کو کہہ سکتے ہیں، تو یہ جتنی انہوں نے گندم خریدی ہوئی ہے یہ ساری ڈکلیئر ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے بابو جاتے ہیں، ٹک ٹاکر جاتے ہیں، کیمرے لگاتے ہیں اور شو کرواتے ہیں عوام کو کہ یہ مافیا کو ہم نے قابو کر لیا۔ مافیا سب سے بڑی گورنمنٹ مافیا ہوتی ہے، اور تاجر برادری کبھی بھی مافیا نہیں رہی، خواہ وہ مل آنر ہے، کوئی ڈیلر ہے، یا کوئی ہول سیلر دکاندار ہے، یہ کبھی بھی مافیا نہیں بن سکتا، کیونکہ اس نے بزنس کرنا ہے، اس کو چیزیں باہر نکالنی پڑتی ہیں۔ ریٹ جو بڑھتے ہیں، کم ہوتے ہیں، یہ گورنمنٹ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ڈیمانڈ سپلائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ آپ نے اپنے تاجر کو، اپنے کسان کو تباہ کر دیا، اب باہر کے کسان کو اب 3700 روپے میں گندم خریدیں گے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اپنے کسان کو، اپنے تاجر کو کبھی فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے۔ ہمیشہ یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی کہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے تاجر، اس کو یہ باور کروایا گیا کہ یہ مافیا ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے۔ ریٹیلر کو جرمانے کیے گئے، اس کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے، یہ مجرم ہے۔ حالانکہ مجرم آپ کی انتظامیہ ہے، انتظامیہ کے پاس اتنی اہلیت نہیں ہے کہ ان چیزوں کو قابو کر کے عوام کو فیسیلیٹیٹ کر سکے۔ تو اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ گندم ہمارے پاس پوری ہے، ہم نہیں منگوائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ چینی کے متعلق بھی آپ نے یہی کہا تھا، ابھی بھی آپ کو گندم کی ضرورت فوری پڑے گی۔ آپ دسمبر میں جا کے تقریباً 18 سے 20-25 لاکھ ٹن گندم باہر سے منگوانا پڑے گی۔ تو اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی یہی ہے کہ آپ کو جتنی گندم کی ضرورت ہے وہ آپ فرسٹ ٹائم پہ منگوا لیں، تاکہ یہ بحران مزید نہ بڑھے۔ عوام کو جو آٹا میسر ہے، کم سے کم مہنگا یا سستا ہے، اس کو میسر تو ہے۔ تو اگر یہ آپ کی پالیسیاں باہر سے امپورٹ کرنے والی وہ ٹھیک نہ ہوئیں، نہ بدلی آپ نے، تو عوام کو چینی کی طرح گندم میں بھی پرابلم آئے گی۔ پہلے بھی ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم زرعی ملک ہیں اور ہماری 95% اجناس باہر سے آتی ہیں۔ 2-3 اجناس ہماری پاکستان کی اپنی تھی، گندم تھی، گندم اور گنا تھا، کپاس تھی پہلے۔ تو یہ چیزیں بھی ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہیں، اور آپ لوگوں کی پالیسی کی وجہ سے، آپ کی تصویب بازی کی وجہ سے نکل رہی ہیں۔ آپ صرف الزام تاجر برادری کو دے رہی ہیں، مافیا کے لیے، مافیا بنا کے
تو یہ چیز نہیں ہے، اس چیز کو دیکھیں، جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو سامنے بٹھائیں، سٹیک ہولڈر کو سامنے لیں، تاکہ چینی اور گندم کا یا کپاس کا بحران ہے اس پہ قابو پایا جا سکے۔ جی